اچھے سے اچھا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ نہایت ہی مکرم و محترم حضرت قبلہ پیر سید مسعود شاہ صاحب اور اس مسجد کے امام اور تمام بزرگ ذی وقار اور تمام احباب کو السلام علیکم۔ خطیب یعنی وہ مقرر، وہ واعظ جو خطبہ دیتا ہے، جو پڑھتا ہے، جو میں یہاں پر بیٹھ کر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ خطیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی بیان کرے اس کو بغیر کسی تحریف کے، کمی بیشی کے، اس طریقے سے بیان کرے کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر وہ بات بیٹھے، اور جو سامعین ہوتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب خطیب بیان کر رہا ہو تو وہ اپنے جسمانی کانوں کو بھی اور روحانی کانوں کو بھی کھول کر رکھیں، تاکہ وہ باتیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقہ کی جا رہی ہیں، وہ سن کر اپنے دلوں کے اندر ان کو جگہ دی جا سکے۔ عام مشہور ہے، بارش جب ہوتی ہے، بارش برستی ہے، ندیاں، تالاب، جوہر، گلیوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا بارش۔ آپ کے چھت پر ایک برتن اونڈے منہ کا پڑا ہو، بارش خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو رہی ہو، جب بارش ختم ہونے کے بعد اس برتن کو آپ اٹھائیں گے تو اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، تو اس وقت ہمیں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے دل کے برتنوں کو اونڈا نہ کریں بلکہ سیدھا کر کے رکھیں، تاکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہو تو ہمارے برتنوں کے منہ سیدھے ہوں اور ان برتنوں کے اندر ہم کچھ لے کر جائیں۔ یہاں ہم بیٹھے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ بھی کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اس نے تمام انسانوں کو بنایا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ جو لفظ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے لیے بیان کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے عبادت کے زمرے میں آئیں گے، لیکن یقین ماننا چاہیے، فرائض تو فرائض ہیں، وہ عبادت
اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ جو عبادت اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی صورت میں کی جائے، یعنی اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا، ہمارا یہ ذکر کرنا، اس کے محبوب کا تذکرہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب عبادتوں سے زیادہ عزیز ہے۔ پڑھتے ہم ہیں، سنتے ہم ہیں، کیا رب تعالیٰ نہیں فرماتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی؟ وہ عمل جو اللہ اور اس کے فرشتے کرتے ہوں، اللہ بھی کرتا ہو، اس کے فرشتے بھی کرتے ہوں، وہ اگر عمل ہم کریں تو رب تعالیٰ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اسی محبوب مکرم، محبوب کریم، اللہ کا پیارا سونا نبی، اس کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی محبت کا دم کرتے ہیں، اور اس محبوب کے ساتھ محبت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی حسد نہیں کرتا ہے۔ جب اس کے محبوب سے کوئی دوسرا محبت کرتا ہے تو وہ حسد کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب ایسا بنایا، فرمایا میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی سارے اس سے محبت کرو۔ تو اس محبت کی بھیک ہم کیا ہے اپنے پروردگار سے مانگتے ہیں، اے مولا تو جس محبوب سے محبت کرتا ہے، جس کو تو نے آخر الزمان نبی بنایا، جس کو تو نے سید الانبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا، سید المرسلین بنایا، مولا کریم ہم آج تجھ سے اسی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی تھوڑی سی شمع کی روشنی مانگتے ہیں۔ آج ہم آئے ہیں تو خالی دامن نہ جائیں، دامن بھر کے جائیں، تیری جناب میں بیٹھے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں اور تیرے محبوب کا ذکر کرنے والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ نے شان فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق تمہارے پاس ایک رسول آیا، من انفسکم، تم میں سے۔ لفظ جاء اور لفظ رسول دونوں ایسے الفاظ ہیں جو کسی چیز کے ہونے کا ثبوت ہیں، جو کسی چیز کے ہونے کا ثبوت ہے، یعنی جاء آیا، جاء آیا، آنا اور جانا صفت ہے، صفت بغیر موصوف کے نہیں پائی جاتی، صفت بغیر موصوف کے نہیں پائی جاتی۔ موصوف کون ہے؟ رسول۔ آیا کون؟ رسول۔ کہاں سے آیا؟ جہاں وہ پہلے تھا، جہاں وہ پہلے تھا۔ کہاں تھا؟ قد جاءکم من اللہ نور۔ کہاں تھا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس میری طرف سے نور آیا، میرے پاس تھا، وہ میرے پاس تھا۔ رسول بمانا مرسل، جس کو بھیجا جاتا ہے، مرسل اللہ کی ذات ہے، اور مرسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھیجا جانے والا، جس کو بھیجا گیا ہو، بھیجا اسی کو جاتا ہے جو پہلے محفوظ ہوتا ہے، کسی کے پاس ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا پاس
میرے تھا دیا تم کو ہے، اسی لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے تمہارے اندر اپنا رسول مبعوث کر کے، اپنا رسول بھیج کر اے مومنوں تمہارے اوپر احسان فرمایا، اپنے پاس سے بھیجا ہے، وہ خاص چیز تمہیں دی ہے، وہ خاص رسول تمہیں دیا ہے ہم نے، فرمایا وہ تمہارے پاس آیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جب یہ آیات قد جاءکم من اللہ نور اور لقد جاءکم رسول من انفسکم هو الذی بعث فی الامیین رسولا، جب یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی آیات نازل کر رہا ہے تو اس وقت سوچے تو صحیح، جلسہ بن رہا ہوگا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پنڈال سجا ہوگا شیعہ کا، سامعین کرام ہوں گے ملائکہ نورانی، اور مقرر کون ہوگا؟ ذات ربانی۔ اس وقت رب تعالیٰ خود ان کے اندر یہ بیان کر رہا ہوگا، اپنے محبوب کی آمد کے چرچے کر رہا ہے۔ کس بات کے چرچے کر رہا ہے؟ اپنے محبوب کی دنیا میں آمد کے چرچے کر رہا ہے، قرآن بنا کر بھیجا اور پھر بھی اعلان فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو تمہارے اندر بھیجا، یہ بھیجا جانا، یہ آنا، یہی تو میلاد شریف ہے جو ہم منا رہے ہیں۔ آنا ہی تو میلاد ہے، بھیجا جانا ہی تو میلاد ہے۔ جو بھیجا گیا ہے، جو پیدا ہوا ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ ان لوگوں کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کا میلاد مناتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی خدا تو نہیں بن چکا ہے۔ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا ہے، جو مولود ہے، جو پیدا ہونے والا ہے وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کا رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آمینہ فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ پڑھا، انفاسیکم، فا کے اوپر زبر کے ساتھ ہے، انفسیکم جو ہماری قرات ہے اس وقت جو ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے اس کی قرات، اس کی تلاوت انفسیکم فے کے اوپر فے پیش کے ساتھ ہے، لیکن آقا انعامدار بدریہ تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفاسیکم پڑھا، اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں حسب و نسب کے اعتبار سے تم سب پر افضل ہوں، میں حسب و نسب کے اعتبار سے تم سب پر افضل ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک میرے آباء و اجداد میں سے کسی نے بھی کبھی بدکاری بھی نہیں کی ہے، زنا نہیں کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے؟ بدکاری نہیں کی، برا فعل نہیں کیا، میرے آباء و اجداد میں سے، کہاں سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک کسی نے برائی نہیں کی ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ سنے جو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن یہ آپ کی نالج کے لیے اضافہ کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نمودار ہوں گے، جب وہاں پر فرمایا مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد، اس کی والدہ کا نام کیا ہوگا؟ آمینہ، اس کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ۔ فرمایا وہ مہدی جس کو لوگ کہیں گے، وہ محمد بن عبداللہ جس کو لوگ مہدی کہیں گے، مجھ سے لے کر مہدی تک میری نسل مہدی تک جو چلنے والی ہے اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو زنا کرے گا، حتیٰ کہ میرے آقا علیہ
السلام نے تو یہاں تک فرما دیا تھا کہ زنا اتنا کثرت سے ہو جائے گا کہ جس طریقے سے گدھا گدھی سڑک پر سرے عام کرتے ہیں اس طریقے سے زنا ہوگا. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا نور میرے جد امجد سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. فرمایا میرا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف ہی منتقل ہوتا رہا. پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا. انفاسکم فرمایا میں سب سے نفیس ترین ہوں, میرے جد امجد سب سے نفیس ترین ہے. لقد جاءکم رسول من انفاسکم فرمایا تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ نفیس ترین ہے, جو سب سے زیادہ نفیس ترین ہے, جو بہترین ہے, جس کے آباء و اجداد بہترین ہے, نفیس ترین ہے, جس کا حسب و نسب نفیس ترین ہے, جس کی اولاد نفیس ترین ہے, جس کے اصحاب تمام کے اصحاب سے نفیس ترین ہیں, جس کا مدینہ تمام شہروں سے نفیس ترین ہے, جس کا خود اپنا پسینہ تمام پسینوں سے نفیس ترین ہے. وہ تو ایسا نفیس ہے کہ اس کے ساتھ جو امت جڑ گئی ہے فرمایا تم خیر امت, تم بھی سب سے بہتر اور نفیس ترین امت بن چکے ہیں. وہ ایسا نفیس ہے. فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ حضرت واسطہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسماعیل سے کنانہ کو چنا, کنانہ سے قریش کو چنا, قریش سے ہاشم کو چنا, ہاشم سے رب تعالیٰ نے مجھ کو چنا. گویا آقا علیہ السلام اپنے خاندان کی نفاست کو بیان کر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ نفیس ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ موحد ہیں, مومن ہیں. کوئی کہے ادھر سے آواز آتی ہے, کوئی ادھر سے آواز آتی ہے. آپ کے والدین نعوذ باللہ من ذالک کافر تھے, مشرک تھے. میرے آقا علیہ السلام تو ارشاد فرمائے کہ جس خاندان میں میں آتا گیا وہ نفیس ترین خاندانوں میں سے میں آتا گیا. وہ سارے کے سارے موحد ہوں, وہ سارے کے سارے پاک اور صاف ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی نجاست زنا نہیں ہے, اس سے بڑی نجاست کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس, یہ مشرک لوگ نجس ہیں, پلید ہیں, ناپاک ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام, آج کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پڑھیں. یہ ناپاک لوگ ہیں. اور اللہ کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ فرمائے کہ میں پاک صلبوں سے پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا تمہارے پاس آیا ہوں. اور آج کے علماء یہ کہہ رہے ہوں کہ حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کیا تھے, ان میں کوئی کفر تھا, شرک کرتے تھے. میں آپ کو بتاؤں نا کہ حضرت عبداللہ کو جس وقت فاطمہ بنت مہر نے کہا حضرت عبداللہ سے, آپ گزر رہے تھے, کہا 100 اونٹ دیتی ہوں, تیرے نام پر لٹا دوں گی. ایک رات کی بات ہے, میرے پاس گزار. آپ نے شعر پڑھے عربی میں, جس کا ترجمہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں. فرمایا وہ عمل, جو عمل جس عمل کو میں کر ہی نہیں سکتا, مارز وجود میں لا ہی نہیں سکتا, وہ میرے لیے حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس حرام کام سے بہتر ہے کہ مر جاؤں.
آپ چلے گئے. 3 اور 4 آتے ہیں مختلف روایات کے اندر کہ بعد لکھا ہے کچھ عرصے کے بعد آپ کا گزر فاطمہ کے پاس سے ہوا. آپ نے کہا فاطمہ کیا مجھ سے نکاح کی خواہش مند ہو؟ کہا نہیں. کہا پہلے تم نے خود کہا تھا. کہا میں یہودی عالمہ ہوں، میں کوئی بدکار عورت نہیں تھی، نہ ہوں نہ تھی. میری خواہش صرف یہ تھی کہ وہ نور جو میں نے تیری پیشانی کے اندر چمکتا ہوا دیکھا تھا، میں تو اس نور کو حاصل کرنا چاہتی تھی اور میری کوئی غرض نہ تھی. لیکن اب وہ نور تیرے پاس نہیں ہے. وہ نور جہاں رب تعالیٰ ودیت کرنا چاہتا تھا وہاں اس نے کر دیا ہے. تو کیا جس کے باپ کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک عورت کے پاس جانا پسند نہیں کرتا، کیا وہ شرک کرے گا؟ جو اتنی سی ناپاکی کو برداشت نہیں کرتے وہ مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے. حضرت عبد المطلب بھی ایک خدا کو ماننے والے تھے. المختصر ایک اور حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی نفاست کے بارے میں اور اپنا میلاد جو خود بیان کر رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام. فرمایا بخاری شریف کے حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بنی آدم میں بہترین گروہ کے اندر آیا. فَكُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ مِنْهُ، حتیٰ کہ میں اس گروہ میں ظاہر ہوا. كُنْتُ مِنْهُ، جس گروہ میں میں پہلے ہی تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے. كُنْتُ مِنْهُ، میں اس گروہ سے ظاہر ہوا جس گروہ میں میں پہلے ہی تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس گروہ کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا اس گروہ کی بات کر رہا ہوں جو انبیاء کا اور رسولوں کا گروہ ہے. 500 سال کا وقفہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود میرا تعلق اسی گروہ سے ہے. میں وہی ہوں کہ جس وقت کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، کہ جس وقت ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگا تو وہ کرتے تھے، لیکن قبول کب ہوئی؟ جب میرا نام لیا تھا. وہ میں ہی تھا، وہ میں ہی تھا. کون تو میں اسی میں سے ہوں. میں وہی ہوں جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے. میرا وہی نور ہے. کشتی پار تو نہ لگ رہی تھی، کشتی پار تو نہ لگ رہی تھی، کسی جگہ رک تو نہ رہی تھی. رب تعالیٰ نے میرے نور کو حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں چمکایا تو تب جودی پہاڑ پر جا کر رکی تھی، ورنہ رکتی تو نہ تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلتی نہ تھی. کیوں نہ چلتی تھی؟ کیونکہ میرا نور جو ان کے اندر موجود تھا، اس لیے نہیں چلتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، ہوتی کیوں نہ؟ ان کا بھی یقین محکم تھا. لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی کا نور جو تیرے اندر تھا، یہ کیا تھا؟ یہ سارے سلسلے چل رہے تھے. فرمایا میں وہی ہوں جو پہلے ہی ان کے اندر موجود تھا. کون تو منہ، میں انہی میں سے ہوں. آئیے ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا میلاد خود ایک مرتبہ بیان فرمایا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نہیں خبر کہ کسی نے کون سی کوئی بات کی ہو یا کیا نہیں ہوئی، میرے علم میں نہیں ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے.
فرمایا من آنا، میں کون ہوں؟ صحابہ کرام کا پتہ ہے کیا انداز تھا؟ صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کوئی بھی سوال کرتے تو کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، باقی چیزوں کے متعلق جانیں یا نہ جانیں، لیکن آپ کے متعلق جانتے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب۔ آج میرے آقا علیہ السلام نے اپنا رسول اللہ ہونا ظاہر نہیں فرمایا، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ کیوں فرما رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام؟ آج اپنے حسب اور نسب کی بات کر رہے ہیں، آپ اپنا میلاد آقا علیہ السلام خود بیان کر رہے ہیں، میں کون ہوں؟ میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ رسول اللہ کی شکل میں تم مجھے دیکھتے ہو، لیکن میرا حسب نسب بھی دیکھ لو۔ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو بنایا، فجعلنی فی خیرہم، اور مجھ کو رب تعالی نے اس مخلوق میں سے جو سب سے بہتر مخلوق تھی اس میں رکھا۔ وہ کیا شعر کہتے ہیں؟ مجھے اشعار ذرا پتہ ہے کم ہی آتی ہیں۔ ان کی مرضی کہ وہ اس عالم میں ٹھہرے، وہ چاہتے تو کسی اور عالم میں رک جاتے، ان کی مرضی ہے وہ اس عالم میں ٹھہرے۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے مجھ کو سب سے بہترین مخلوق میں رکھا، یعنی انسانوں کے اندر رکھا۔ فرشتوں سے بہتر انسان، جنوں سے بہتر انسان، انسانوں میں مجھ کو رکھا، سب سے بہتر مخلوق۔ کس نے کہا؟ اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدم کی دو فرقے بنائے، دو گروہ بنائے، فجعلنی فی خیرہم فرقتن، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو سب سے بہتر فرقے کے اندر رکھا۔ ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے قبیلے بنائے، فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو سب سے بہتر قبیلے کے اندر رکھا۔ ثم جعلہم بیوتا، پھر رب تعالیٰ نے گھر بنائے، فجعلنی فی خیرہم بیتا، پھر رب تعالیٰ نے مجھ کو سب سے بہتر گھر کے اندر رکھا۔ فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا، میں اپنے گھر کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ ابھی میرے آقا علیہ السلام اپنے رسول ہونے کا تعارف نہیں کروا رہے ہیں، اپنی ذات کا تعارف کروا رہے ہیں، اپنے حسب نسب کا تعارف کروا رہے ہیں۔ میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں۔ اگر تم بشریت کے لحاظ سے، انسانیت کے لحاظ سے، آدمیت کے لحاظ سے پرکھو گے تو مجھے اور میری نسل کو، سب کو سب سے نفیس ترین سمجھو گے۔ میں ہی سب سے نفیس ترین ہوں، میں ہی سب سے پاکیزہ ہوں۔ کیوں نہ ہوں؟ کیوں نہ ہو سب سے بہترین؟ کیوں نہ ہو سب سے نفیس ترین؟ وہ اللہ کے محبوب جو ٹھہرے، وہ اللہ کے محبوب جو ٹھہرے۔ کسی کا محبوب کبھی غلط بھی ہوا ہے؟ اور میرا اور آپ کا کوئی محبوب ہو نا، رنگ کا تھوڑا کالا بھی ہو تو کیا کہتے ہیں، وہ پھر بھی زمین آسمان کے کلابے ملاتا ہے۔ کوئی اگر اس کا کہے نا کہ تیرا محبوب تو کالا ہے، کہتا جاؤ جا کر دیکھو کعبے کا غلاف بھی تو کالا ہے، قرآن کے حروف بھی تو کالے ہیں۔ تم کیا جانو کالے کی کیا شان ہے؟ وہ جو دنیا دار اپنا محبوب بنائے تو اس
اس کو سب سے بہتر سمجھے، خواہ وہ ہو یا نہ ہو، وہ محب اس کو سب سے بہتر سمجھے۔ لیکن اگر رب تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنائے تو وہ سب سے بہتر نہیں ہوگا، وہ بہتر نہیں ہوگا، وہ نفیس ترین نہیں ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرے سے تشریف لائے، مسجد کے اندر تشریف لائے، صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، پیاری پیاری باتیں صحابہ کرام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنا صفی بنایا، حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنا دیا، حضرت اسماعیل کو ذبیح بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کیا گفتگو کر رہے تھے، کیا باتیں ہو رہی تھی؟ تم ٹھیک کہتے ہو، واقعی اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو صفی بنایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا ہے، حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، حضرت اسماعیل کو ذبیح بنایا ہے، لیکن اللہ وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ ترمذی شریف کے حدیث میں فرمایا خبردار سن لو، ہوش کے ناخن لو، میں کون ہوں؟ وہ کوئی صفی ہے، کوئی کلیم ہے، باتیں کرنے والا ہے، لیکن میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ حدیث کو میں سناؤں وہ اشعار کی